اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور اہم واقعہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ اور پھر آسمانوں تک معراج کرائی۔ یہ واقعہ اسلامی مہینے رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ شب معراج کی فضیلت میں بہت سی باتیں آئی ہیں۔ اللہ کا قرب۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بات کی، جو کہ کسی بھی انسان کے لیے ایک عظیم مقام اور شرف ہے۔ نماز کی فضیلت۔ اس رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، جو دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک خاص رحمت اور انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ روحانیت میں اضافہ۔ شب معراج کی عبادت سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ رات اللہ کی رضا اور برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا مسلمان اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور خواہشات کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کے مختلف مظاہر دکھائے۔ عظمت اور کائنات کی حقیقت کا علم ہوا۔ مسلمان اس رات کو عبادت، تلاوت قرآن اور نوافل نمازوں میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شب معراج کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور غیر معمولی واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص انعام اور دینے کے طور پر واقع ہوا۔ شب معراج کا مکمل واقعہ۔ یہ واقعہ اسلامی مہینے رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج پر بھیجا گیا۔ یہ واقعہ 2 مراحل پر مشتمل ہے: اسراء اور معراج۔ اسراء سفر شب۔ اسراء کا مطلب ہے رات کی ایک خاص سفر کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرم مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ یروشلم تک سفر کرایا گیا۔ اس سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور انہیں مختلف نشانیوں اور جگہوں کا مشاہدہ کرایا۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر ایک معجزہ تھا کیونکہ یہ جسمانی طور پر مکہ سے یروشلم تک کیا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر انبیاء کرام کو دیکھا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ معراج 7 آسمانوں کا سفر۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ سے آسمانوں تک سفر کرایا۔ معراج کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں تک لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی خاص درگاہ میں پہنچے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بات چیت کی۔ نماز کی فضیلت۔ معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ یہ نمازیں اس رات کی سب سے بڑی نعمت اور انعام تھیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی پر ان میں کمی کی۔ آخر کار 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار۔ معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور قدرت کے مظاہر دکھائے گئے، جو اس سفر کو ایک عظیم اور روحانی تجربہ
بناتے ہیں۔ شب معراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کی بڑی نشانیاں ملتی ہیں۔ اس رات میں عبادت اور دعا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو نماز کی اہمیت یاد دلاتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریبی